بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی کالی اور لنگڑی تھی۔ میں نے وٹے سٹے کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی، مگر جب وہ حاملہ ہوئی تو میں اسے ہر وقت تانے دیتا کہ تیری اولاد بھی تیرے جیسی ہی ہوگی۔ وہ بیچاری آنسوں بہاتی رہتی۔ 9 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے کالی اور لنگڑی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا، کیونکہ میری بہن کی عمر بڑھ چکی تھی اور اس کا ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اب جو رشتہ آیا اس لڑکے کی ایک معذور بہن تھی جو بدلے میں مجھے دینا چاہتے تھے۔ میں دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر بہن کی خاطر خاموش ہو گیا اور دل پر پتھر رکھ کر اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا لایا، مگر کبھی بھی اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ میں اس سے ہمیشہ بیزار رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ بہن کی خوشی کی خاطر میں جیسے تیسے رشتے کو نبھا رہا تھا، لیکن اس وقت میری برداشت جواب دے گئی جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ میں آپے سے باہر ہو گیا اور ہر وقت اپنی بیوی کو تانے دیتا اور اس کی تذلیل کرتا کہ اس کی اولاد بھی اسی کے جیسی کالی ہوگی۔ میری بیوی میرے باتیں سن کر بہت دکھی ہوتی اور خاموشی سے آنسوں بہاتی رہتی، مگر مجھ سے گیلہ نہیں کرتی تھی اور نہ کبھی میں نے اس کی پرواہ کی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وہ دن آ گیا جب اس نے میرے بچے کو جنم دیا۔ مجھے اپنی اولاد کی کوئی خوشی نہیں تھی، مگر جب نرس نے بچہ میری گود میں لا کر دیا تو میں نے بچے کو دیکھا اور یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بچہ ہم 3 بھائی تھے اور اکلوتی بہن ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ ہمیں بہت عزیز تھی۔ ماں باپ نے پہلے تو اکلوتی بیٹی کا بول کر جلدی شادی نہیں کی، مگر پھر صبا کی عمر بڑھتی گئی اور اس کے رشتے آنا ختم ہو گئے۔ تب ہمیں اصل پریشانی لاحق ہوئی۔ بڑے دونوں بھائی بھابھیوں کی وجہ سے ہم سے الگ ہو گئے، کیونکہ بھابھیوں سے اب گھر بیٹھی نند برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی بہت فکر ہوتی۔ یوں تو بڑے بھائی بھی اس سے پیار کرتے، مگر بہن کے لیے میری دیوانگی اور جنون حد سے زیادہ تھے۔ میرا پیار دیکھ کر ابا اکثر کہا کرتے، مجھے بڑوں سے تو اتنی زیادہ امید نہیں، مگر مجھے پورا یقین ہے میرا بیٹا بابر اپنی بہن کا مان رکھے گا اور مرتے دم تک اس کی ذمہ داریوں کو دل سے ادا کرے گا۔ میں بھی دل میں عہد کرتا کہ ابا کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا، نہ ہی زندگی میں کبھی انہیں پچھتاوا ہوگا کہ میرے بارے میں انہوں نے غلط سوچا تھا۔ اماں ابا کو اب اپنے فیصلے پر سخت پچھتاوا ہونے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب تو صبا بھی چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ نہ وہ پہلے کی طرح ہنستی بولتی تھی، نہ ہی اپنا خیال رکھتی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی بہت کھلتی تھی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھتا تو میرا دل کٹنے والا ہو جاتا۔ میں بھی پوری کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے صبا کے لیے بہترین رشتہ مل جائے، مگر اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اچھے لڑکوں کی قلت ہو گئی تھی، یا شاید سارے اچھے لڑکے روئے زمین سے غائب ہو چکے تھے۔ اب صبا کے لیے بڑی عمر کے اور بچوں والے مردوں کے رشتے آنے لگے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اکثر صبا رو پڑتی تھی۔ اس کی روئی روئی آنکھیں ہم سب کو اذیت سے دوچار کرتی تھیں۔ وہ 30 سال کی ہو چکی تھی، مگر ایک بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، اور جب ہم ہر طرف سے بالکل مایوس ہو چکے تھے تب اللہ کی طرف سے ہم پر رحمت ہوئی اور اماں کے ایک دور پرے کے رشتہ دار کے توسط سے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا انتہائی خوش شکل تھا اور تقریباً صبا کا ہم عمر تھا۔ اپنا گھر اور کاروبار سیٹل کرنے کے چکر میں اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور اب وہ اچھی لڑکی کی تلاش میں تھا۔ ہم نے ان کی فیملی کے بارے میں ہر ضروری چھان بین کی اور ہر طرف سے مطمئن ہو کر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہم نے صبا کو ان لوگوں سے ملوایا۔ انہوں نے پہلی نظر میں صبا کو پسند کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ صبا کو پسند کرتے ہی رشتے کی بات کرتے، مگر وہ لوگ کسی الجھن کا شکار نظر آ رہے تھے۔ پھر لڑکے کی ماں جھجھک کر اماں سے کہنے لگی، بہن ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اور دل کر رہا ہے ابھی کے ابھی اس کو اپنی بہو بنا کر گھر لے جاؤں، مگر میں چاہتی ہوں کہ ایک بار آپ ہمارے گھر کا چکر لگائیں۔ ہمیں کچھ ضروری باتیں اور اہم معاملات آپ لوگوں کے ساتھ طے کرنے ہیں۔
اس کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ ہمیں یہی لگا کہ شاید وہ بڑا گھر دیکھ کر لالچ میں آ گئے اور یقیناً بھاری جہیز کی ڈیمانڈ کریں گے۔ ہم اس کے لیے بھی تیار تھے۔ ہمیں اب بہرحال صبا کی شادی کرنی تھی، اور اس کے لیے تو میں اپنا آپ بھی وارنے کو تیار تھا۔ اور یہی بات میں نے اماں سے بھی کہی اور ان سے کہا کہ اگر ایسی کوئی ڈیمانڈ ہوئی بھی تو فوراً مان جائیے گا۔ میں لڑکے سے مل چکا ہوں، مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے، ہماری صبا کے ساتھ وہ بہت جچے گا، اور پھر لوگوں کی بولتی بھی بند ہو جائے گی جو اب صبا کو دیکھ کر آواز کسنے لگے ہیں۔ مجھے بس اپنی بہن کی فکر ہے۔ میری بات سن کر ابا نہال ہو گئے اور مجھے دعائیں دینے لگے۔ پھر ایک روز اماں اور ابا ان کے گھر گئے۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ وہ لوگ وٹے سٹے کی شادی چاہتے تھے۔ ان کی ایک معذور بیٹی تھی جو اپنے بھائی سے صرف 1.5 برس چھوٹی تھی۔ معذوری کی وجہ سے کوئی بھی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری طرح اس کے بھائی کو بھی اپنی بہن بہت پیاری تھی، اور اس نے اپنے والدین سے شرط رکھی تھی کہ جب تک میری بہن کی شادی نہیں ہوتی میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ اور ظاہر ہے ماں باپ کو بھی اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی بیٹی اور بیٹی کی ایک ساتھ شادی ہو جائے، مگر جو کوئی بھی ان کی بیٹی کو دیکھتا فوراً دم دبا کر بھاگ جاتا۔ اب جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم بھی اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہیں اور ہر صورت اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ شرط رکھ دی۔ اب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس روز ہمارے گھر آئی وہ عورت مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی تھی۔ ان کی شرط سن کر اماں ابا کو بالکل چپ لگ گئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ ایک طرف بیٹی کا اداس مرجھایا چہرہ تھا تو دوسری طرف جوان بیٹے کی خوشی کا خیال۔ مجھ میں کوئی کمی نہیں تھی کہ میں ایسی معذور لڑکی سے شادی کرتا۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں فوراً انکار کرنا چاہتا تھا، مگر پھر صبا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر مجھے چپ لگ گئی۔ میرا غصہ اور والدین کی خاموشی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رشتہ بھی ہاتھ سے جانے والا تھا، اور شاید وہ ساری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ میں خاموش تو ہو گیا، مگر ابھی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بات مان لیتا۔ پھر اماں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ہر وقت یہی تو کہتے تھے، اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اپنا آپ بھی وار دو گے۔ اب ثابت کرو کہ واقعی تم اپنی بہن کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو، یا صرف کہنے کی حد تک یہ بات کرتے تھے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو تمہاری بہن کو وہ خوشی مل سکتی ہے جس کی وہ کب سے آس لگائے بیٹھی ہے، اور اگر یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہ جانے کتنے وقت تک ہمیں اور رشتے کا انتظار کرنا پڑے۔ تب تک تو صبا کے سر کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر اپنی بیٹی کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ اپنی بہن کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھر لو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں ہے، بس اس کی ایک ٹانگ میں نقص ہے، اور ہمارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ہم کام کے لیے کام والی رکھ لیں گے، مگر تمہارے یہاں کرنے کی وجہ سے تمہاری بہن کا گھر بس جائے گا۔ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا ہر لحاظ سے بہت بہترین ہے، یہ رشتہ ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ اماں کی بات سن کر میں نے ابا کی طرف دیکھا تو وہ بھی پر امید نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے، یعنی وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کر دوں۔ تب میں نے اماں کو رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ پھر ہم دونوں بہن بھائی کا رشتہ طے پا گیا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، مگر میرے اندر ڈھیروں اداسیاں اترنے لگی تھیں۔ میں بھی دوسرے لڑکوں جیسا تھا۔ بیوی کو لے کر میں نے بہت سے خواب پال رکھے تھے، اور میں بہت زیادہ حسن پرست بھی تھا۔ ہر وقت یہی کہتا تھا کہ میں بہت حسین لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، مگر میرا نصیب کچھ اور تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور شادی کا دن قریب آن پہنچا۔ صبا رخصت ہو کر اپنے سسرال اور میری بیوی زارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس نے بڑا سا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں اس کی شکل نہیں دیکھ پایا۔ گھر لاتے ہی اماں نے اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا تاکہ کوئی اس کی ٹانگ پر زیادہ غور نہ کر سکے، مگر جب بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔
میرا سارا سکون برباد ہو گیا۔ وہ صرف لنگڑی ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ کالی بھی تھی۔ ابھی تک بمشکل میں اس کا لنگڑا پن برداشت کر رہا تھا، لیکن اب اس کا سیاہ کوئلے جیسا رنگ دیکھ کر میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے بہت بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر پرے پھینکا تھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، کس خوشی میں اتنا لمبا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا؟ تمہیں کس نے نظر لگانی تھی؟ کوئلے کی کان سے نکلی ہوئی بدصورت چڑیل ہو تم۔ ذرا مجھے بتانا، اور کون کون سے عیب چھپے ہیں تم میں؟ ایک ہی بار سب بتا دو تاکہ بار بار مجھے ذہنی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ کیا سوچ کر تم نے شادی کے خواب پالے؟ خود کو ہی دیکھ لیتی۔ میری بہن کی تو صرف عمر بڑی ہوئی تھی، مگر تم تو کسی صورت بھی شادی کے قابل نہیں ہو۔ تمہیں چاہیے تھا خود ہی اپنے گھر والوں سے کہہ دیتی کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ تم جیسی لڑکی کو تو اللہ اللہ کرتے مر جانا چاہیے تھا۔ کیا سوچ کر تم میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آئی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا اور بہت خوش رہوں گا؟ سوچنا بھی مت۔ تم صرف لنگڑی ہوتی تو شاید میں تمہیں برداشت کر لیتا، مگر تمہاری سیاہ صورت کو تو کسی صورت برداشت نہیں کرنے والا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے سر کے بال نوچے، جبکہ میری بیوی سر جھکائے خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے انتہائی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل گیا اور ساری رات صحن میں ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے اپنی بد نصیبی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ پولیو کی مریض لگتی تھی، اور پھر اس کا انتہائی سیاہ رنگ جو لال کلر کے لہنگے میں عجیب مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی صورت بھی اپنائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے اس کے گھر والوں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اپنی ایسی بیٹی کو بیاہا تھا۔ آدھی رات یوں ہی غصے میں ٹہلتے ہوئے گزر گئی۔ جب ابا اپنے کمرے سے نکلے، وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر آئے تھے۔ مجھے باہر دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر میرے پاس آ کر بولے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ ابا کی بات سن کر میں نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ میں بولا، جو بلا آپ لوگوں نے میرے سر پر ڈالی ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہا جائے؟ میری بات پر ابا نے تنبیہی نظروں سے مجھے گھورا اور بولے، تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی، مانا کہ تمہاری ماں نے ایموشنل باتیں کر کے تمہیں سمجھانے اور منانے کی کوشش کی۔ میں بھی خاموش تھا کہ شاید تم ہاں کر دو اور ہماری بیٹی کا گھر بس جائے، مگر تمہارے سر پر بندوق کسی نے نہیں رکھی تھی۔ تمہیں سوچنے کے لیے وقت بھی دیا گیا تھا۔ اگر تم چاہتے تو انکار کر کے خود کو اس عذاب سے بچا سکتے تھے۔ تب تم نے خود ہی اپنا دل بڑا کیا اور اپنی بہن کی خوشی کا سوچا۔ تو اب اتنے جلدی کیوں بھول گئے کہ اسی لڑکی کے بھائی کے ساتھ اب تمہاری بہن کا نصیب جڑ چکا ہے؟ تمہاری کوئی بھی فضول حرکت تمہاری بہن کا بسا بسایا گھر اجاڑ سکتی ہے۔ اگر تم نے اپنی بہن کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا تھا تو اب بھی دل سے اس رشتے کو نبھاؤ، ورنہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اس عمر میں گھر ٹوٹنے کا عذاب بھی جھیلے گی، اور اب کی بار اس کے آنسوؤں کی وجہ تم بنو گے۔ یہ کہہ کر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بات سن کر میں جھاگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ پھر جیسے تیسے میں نے اپنی بیوی کو برداشت کر لیا، مگر میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اسے کچھ کہتا تو نہیں تھا، مگر میری سرد مزاجی اور روکھا رویہ اسے بہت کچھ باور کراتا تھا، مگر وہ خاموش رہتی، کبھی گیلہ نہیں کیا۔ شاید اس کو بھی اندازہ تھا کہ میں کتنی مشکل سے اسے جھیل رہا ہوں۔ اما ابا کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کس طرح رکھتا ہوں۔ ایک روز جب میں آفس سے گھر آیا تو معمول کے خلاف زارا مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے سامنے آئی اور بولی، آج میں آپ کو ایسی خوشی سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ اپنی ساری نفرت اور غصہ بھول جائیں گے۔ زارا کی بات سن کر میں نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ پھیکی پڑ گئی اور پھر لرزتے لہجے میں کہا، آپ باپ بننے والے ہیں، میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے والی ہوں۔ زارا نے یہ بات بہت خوشی اور امید کے ساتھ کہی تھی۔
یوں جیسے اسے لگا کہ اولاد کا سن کر میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا اور زارا کو قبول کر لوں گا، مگر یہ خبر سنتے ہی میں اپنا ہوش اور ضبط کھو بیٹھا۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور زہر اتنا بھر چکا تھا کہ اب اس سے جڑی کوئی بھی خوشی مجھے خوشی نہیں لگتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، حاملہ ہو کر تم نے کون سا تیر مار لیا ہے جو تم اتنا خوش ہو رہی ہو؟ اور کیوں ہوگی مجھے خوشی؟ نہیں چاہیے ایسی اولاد، وہ بھی یقیناً تمہاری طرح کالی اور بدصورت ہوگی، اور ایسی اولاد سے تو اچھا تھا میں بے اولاد رہتا۔ کیا پتہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے موقع مل جاتا کہ میں تم جیسی عورت سے اپنی جان چھڑا سکتا، مگر اب اولاد کا ڈرامہ رچا کر تم نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ میں اب کبھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تمہاری اولاد تمہیں مبارک ہو، مجھے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں باتھ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ اس وقت میں نے ایک بار بھی زارا کے بھیگے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، جو ذلت اور بے بسی سے انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی خبر پا کر میرا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جائے گا، جبکہ میری نفرت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ میں ابھی سے یہ سوچ کر بیزار ہو رہا تھا کہ اپنی بیوی جیسی بدصورت اولاد کو کیسے برداشت کروں گا۔ اب میں ہر وقت زارا کو طعنے دیتا اور اسے ذلیل کرتا تھا، مگر وہ بیچاری خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی، کبھی شکایت نہیں کی، نہ اپنے گھر والوں کو میرے رویے کا بتایا۔ میں دن رات اس کی تذلیل کرتا اور اس کے احساسات مجروح کرتا۔ میں ہر وقت منفی سوچوں میں گھرا رہتا تھا۔ 9 مہینے گزر گئے اور پھر وہ دن آ گیا جب زارا کو ڈیلیوری کے لیے ہسپتال لے جانا پڑا۔ میں ہر ذمہ داری کی طرح اس ذمہ داری سے بھی بھاگنا چاہتا تھا، مگر میرے ماں باپ نے مجھے سختی سے ٹوک کر زارا کے ساتھ ہسپتال روانہ کیا۔ میں بمشکل خود پر ضبط کیے سارا وقت ہسپتال رہا۔ میرا مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ زارا انتہائی تکلیف میں تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کی حالت انتہائی نازک بتائی تھی۔ نہ ہی اپنے بچے کی ولادت کا انتظار تھا، بس میں جیسے تیسے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ اور پھر انتہائی اذیت اور تکلیف جھیلنے کے بعد زارا نے بیٹے کو جنم دیا۔ اس کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ نرس نے میرا بچہ لا کر جب میرے حوالے کیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے بچے کی طرف نظر دوڑائی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ انتہائی حسین، گول مٹول، سرخ و سفید گلابی گڈا تھا۔ میں خوش شکل انسان تھا، مگر وہ بچہ انتہائی حسین تھا۔ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میری اور زارا کی اولاد ہے۔ میں کتنی دیر ٹک ٹکی باندھے اس بچے کو دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے سینے سے لگاتا، ایک نئے احساس نے میرے دل و دماغ میں جنم لیا، اور میرے سینے میں نفرت کی ایک شدید لہر اٹھی۔ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اس روم میں داخل ہوا جہاں زارا کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور نرس اس کا چیک اپ کر رہی تھی۔ میں نے نرس کا لحاظ بھی نہیں کیا اور زارا پر برس پڑا۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے تم انتہائی کالی اور لنگڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی ہو۔ کوئی اندھا بھی دیکھ کر جان سکتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ کس کی اولاد تم میرے گلے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دوں گا کہ بد کردار عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ مجھے بتاؤ، خاموش کیوں ہوں؟ کس کا گناہ تم نے جنم دیا ہے؟ کون ہے وہ جس کا گناہ میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہو؟ میں تمہیں اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ کچھ بھی کرتی رہو گی اور میں خاموشی سے برداشت کروں گا، صرف اس لیے کہ تمہارے بھائی کے گھر میں میری بہن ہے؟ نہیں، میں اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں کہ تم جیسی لڑکی کو اپنے گھر لے کر جاؤں۔ تم میری طرف سے فارغ ہو، اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور وہیں واپس جاؤ۔ میرے گھر میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں ہسپتال سے چلا آیا۔ اس کے بعد ایک بار بھی پلٹ کر زارا کی خبر نہیں لی۔ میرے والدین نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، پھر اماں مجھے کہنے لگی میں تمہاری ہر بات پر خاموش ہو جاتی، مگر اس بات پر خاموش نہیں رہوں گی۔ زارا خوبصورت نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، مگر وہ بد کردار بھی نہیں ہے،
اس کے کردار کی گواہی میں دیتی ہوں۔ وہ معذور بھلا کہاں جائے گی اور کس کے ساتھ منہ کالا کرے گی؟ وہ سارا ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے ہی رہی ہے۔ وہ تو خود سے ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ تو خدا کی دین ہے۔ تم خود خوف زدہ تھے کہ تمہارا بچہ پیارا نہیں ہوگا، مگر اللہ نے تمہارا خوف دور کیا، تمہیں خوبصورت بچہ دیا تاکہ تمہارا دل خوش ہو، اور تم خوش ہونے کے بجائے اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو۔ ایک ماں پر تو یقین کر لو، تمہاری ماں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی کہ بیٹی کی خاطر بہو کی بد کرداری پر پردہ ڈالے۔ آج صبا کا فون آیا تھا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زارا کے کردار کی گواہی دیتے دیتے آخر میں اماں نے صبا کا ذکر کیا تو میں بھی گھبرا گیا۔ جو بھی ہو، مجھے اپنی بہن بہت پیاری تھی، اور پھر یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اگر وہ بار بار قسم کھا کر یہ کہہ رہی تھی کہ زارا بد کردار نہیں تھی تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ بچہ میرا ہے۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ ایک آخری بار کڑوا گھونٹ بھر لیتا ہوں اور زارا کو گھر لے آتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے سسرال روانہ ہوا۔ مجھے پورا یقین تھا زارا نے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ وہ باتیں اپنے تک رکھنے والی لڑکی تھی، اور اس کی اس خوبی کو میں دل ہی دل میں قبول کر چکا تھا۔ سسرال پہنچ کر میرے قدم ذرا سست ہوئے۔ اپنی شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اندر جانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اسے بے تحاشا خوشی ہوئی۔ وہ بہت پرتپاک انداز سے مجھے ملا۔ اتنی گرم جوشی دیکھ کر میں تھوڑا سا شرمندہ ہوا تھا۔ میرے بہنوئی کی طرح میری ساس اور سسر نے بھی بہت اچھے سے میرا استقبال کیا اور مجھے اندر لے جا کر بٹھایا۔ زارا ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر میری ساس میرا بچہ لے آئی اور اسے میری گود میں ڈالتے ہوئے ایک البم میرے سامنے کیا اور بولی، زارا بتا رہی تھی کہ تم بہت حیران ہوئے ہو بچے کی شکل کس پر گئی ہے، تو میں نے سوچا تمہیں دکھا دوں وہ کس جیسا ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس نے البم کھولا اور میرے سامنے کیا۔ وہ 2 بچوں کی تصویریں تھیں۔ میں نے ناسمجھی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت سفید سی بچی پر انگلی رکھ کر بولی، یہ میری بیٹی زارا ہے، تمہاری بیوی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے چہرے کے تاثرات صاف واضح تھے کہ میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ تبھی میری ساس گویا ہوئی۔ میری بچی بہت حسین تھی، اتنی پیاری کہ جو بھی دیکھتا اسے گود میں لے کر پیار کرتا۔ اس کا رنگ بھی دودھ جیسا سفید تھا، مگر پھر نہ جانے کس کی نظر میری بچی کو کھا گئی، اور 15 سال کی عمر میں اچانک میری بچی بیمار پڑ گئی۔ اسے پولیو کا جھٹکا لگا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو دوبارہ سے پہلے جیسا کر سکیں، مگر میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پولیو کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ہماری چلتی پھرتی بچی ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ ہم نے زارا کا بہت علاج کروایا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیو کی وجہ سے نہ صرف زارا کی ٹانگ ضائع ہوئی، بلکہ اس کا رنگ بھی خراب ہو گیا تھا۔ مزید سیاہی بے جا دوائیوں کی وجہ سے پھیلی، اور ایسی پھیلی کہ پھر زارا پہلے جیسی نہیں ہو سکی۔ ہر ماں باپ کی طرح ہمیں بھی اپنی بیٹی بہت پیاری تھی۔ اس کو اتنی بڑی تکلیف جھیلتا دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسوں روتا تھا۔ ہمارا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح اپنی بچی کو زندگی کی وہ ساریاں خوشیاں دے سکیں جس سے وہ محروم ہوتی جا رہی تھی۔ ہماری خاطر وہ سنبھل تو گئی، مگر پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ زارا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ہمارا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی کے ہاتھوں میں سونپ کر اس کی تذلیل کروائیں، مگر میرا بیٹا اسد اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اسے اپنی بہن بہت پیاری تھی۔ وہ چاہتا تھا اس سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو۔ ہم نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہیں مانا۔ تب مجبوراً ہم نے زارا کی شادی کا فیصلہ کیا۔ زارا بہت روئی تھی ہمارے اس فیصلے پر۔ اس نے ہماری بہت منت کی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے احساس تھا کہ اس معذوری اور سیاہ رنگت کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہیں اپنائے گا، مگر ہم کیا کرتے؟ بیٹی معذوری کی وجہ سے گھر بیٹھی رہ گئی تھی، تو بیٹا ضد کر کے کنوارا رہ جاتا۔ پھر انہی دنوں ہمیں تمہاری بہن کا پتہ چلا،
اور یہ بھی کہ تم لوگ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہو۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ جس لڑکے کو اپنی بہن کی اداسی کا احساس ہے وہ ہماری بیٹی کا احساس کرے گا، مگر ہماری بچی کا نصیب۔ یہ کہہ کر میری ساس خاموش ہو گئی، جبکہ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ چکا تھا۔ شاید میری بیوی نے اپنی ماں کو اپنا سارا احوال سنایا تھا، تبھی اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے یہ جتانے کی کوشش کی کہ اپنی بہن کی فکر کرنے والا میں کسی کی بہن کی تذلیل کرتا رہا۔ کتنی دیر میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا، پھر ہمت کر کے بولا، آپ میری بیوی کو بلا دیں، میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری بات پر میری ساس بہت خوش ہوئی اور زارا کو لینے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد زارا میرے سامنے آئی۔ آج پہلی بار میں نے زارا کو غور سے دیکھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی مگر اس کے نئے نقش بہت حسین تھے۔ میرے بیٹے نے واقعی اپنی ماں کے نقش چرائے تھے۔ مجھے اپنے کہے الفاظ یاد آئے تو بہت شرمندگی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں زارا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا، وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے آگے آئی، میری گود سے بچہ لیتے ہوئے بولی، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور یہ صرف میرا بیٹا ہے، تم اس کے باپ نہیں ہو۔ زارا کی بات پر وہاں کھڑے نفوس حیرت میں مبتلا ہوئے، جبکہ مجھے شرمندگی میں دھکیل دیا۔ میں اچھی طرح جان گیا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہہ رہی تھی۔ زارا دوبارہ گویا ہوئی، بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ لوگ ضد مت کریں، آپ کی ضد کی وجہ سے میں مزید اذیت نہیں جھیلنا چاہتی، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ میں آپ کی بہن تھی، آپ کو ہیرے جیسی لگتی تھی، مگر آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہیرا دوسروں کی نظر میں کوئلے کی کان سے نکلا سیاہ کوئلہ لگے گا۔ کوئی بھی مجھے دل سے نہیں اپنائے گا۔ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ اس شخص نے شروع دن سے ہی میری تذلیل کی، میں سہتی رہی، مگر اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ اس نے میرے کردار پر الزام لگایا ہے، یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گی۔ میں پہلے اس لیے خاموش رہی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے کردار پر جو الزام لگے ہیں وہ سب دھل جائیں، اور پلیز آپ بھابھی کو اس طرح مت دیکھیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ آپ اپنی زندگی میری وجہ سے برباد نہ کرنا اور ثابت کریں آپ اس شخص جیسے گھٹیا اور کم ظرف نہیں کہ کسی کی غلطی کی سزا اپنی بیوی کو دیں۔ مگر میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ساری زندگی گزار لوں گی۔ میں امید کرتی ہوں اب کی بار آپ میری بات کو سمجھ لیں گے اور مجھے آپ مجبور نہیں کریں گے۔ ویسے مجھے اپنی زندگی کو جینے کا مقصد مل گیا ہے، اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے جو صرف میرا ہے، صرف میرا، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ یہ کہتے ہوئے زارا کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میرے بہنوئی نے بھی صاف الفاظ میں میری بہن سے کہا، اگر تم چاہتی ہو میں تمہیں طلاق نہ دوں تو اپنے بھائی کو کہو یہاں سے چلا جائے اور واپس کبھی بھی اپنی شکل مت دکھائے۔ میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کہ غلطی میری ہے، میں نے اپنی معصوم بہن کو اتنا ذلیل کروایا ہے، ورنہ کسی کی جرت نہیں تھی وہ میری بہن کی تذلیل کرتا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا، مگر وہاں رکنے کا اب جواز نہیں بنتا تھا۔ میری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ میں ظاہری شکل و صورت کو بنیاد بنا کر اپنی بیوی کے جذبات سے کھیلتا رہا، ایک بار بھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جس طرح مجھے اپنی بہن پیاری ہے وہ معصوم لڑکی بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، اس کے بھی کچھ احساسات اور جذبات ہوں گے، اور وہ جیسی بھی تھی اسے اللہ نے بنایا تھا، اور شادی بھی والدین نے کی، کہیں بھی اس کا قصور نہیں بنتا تھا۔ آج مجھے اس کا بے رونق چہرہ اور بھیگی آنکھیں بے چین کر رہی تھیں۔ 9 مہینے تک جس بچے کی مجھے چاہت نہیں رہی، اب وہی اولاد مجھے بے حد یاد آتی، اسے گود میں لینے کا دل کرتا۔ کم ظرف انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر بیٹھا تھا۔ میں اب پچھتاتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں ہر وقت اپنے ماں باپ کو زارا کی طرف بھیجتا کہ وہ اسے منا کر لے آئیں۔ میں اب کبھی اس کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ ابھی تک زارا نے مجھے معاف نہیں کیا تھا۔ میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن زارا کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ میں اب بدل گیا ہوں اور پہلے کی طرح اس کی تذلیل نہیں کروں گا۔ شاید کیا پتہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ مجھے معاف کر دے
اور میرے گھر واپس آ جائے۔ اب میں اسی انتظار اور آس میں جی رہا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔